اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 147 میں کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے دنیا پیدا کیا، 18,000 مخلوقات میں ہم اشرف ہیں، ہم اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں فرمایا وَكَرَمْنَا بَنِي آدم، اے آدم ہم نے تجھے عزت بخشی، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا پھر؟ نہیں۔ لیکن جب انسان بالکل بگڑ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کا فیصلہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ تم اگر 2 کام کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ایک پہلا کام تم شکر ادا کرتے رہو، اور دوسرا کام جو ہے توحید پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح پیارے بھائیو 30ویں پارے میں کیا فرمایا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں جناب کھایا جناب اور ڈکار میں مارا اور وہ گئے جناب، نہ دعا پڑھتے ہیں، ٹیلی فون ہاتھ میں جناب علی، کوئی پتہ نہیں کھانا کھا رہے ہیں، نہ بسم اللہ کہی، نہ کھانے کے بعد دعا، نہ کچھ بھی نہیں۔ کیا ماحول بن گیا؟ اللہ تعالیٰ کے یاد رکھے بارے بھائیو، جب تک ہم اس نعمت کو جب ہم کھا رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے اس کو غور نہیں کریں گے، کتنی اچھی نعمت ہے یہ روٹی کدھر سے آئی؟ آپ تھوڑا اندازہ کیجئے، ہمارے پاس تو یہ خبز آ گئے جناب، نان آ گئے، لیکن اس کو کدھر سے چلی تھی، کس نے بیج بویا اور کدھر دانا، اور پھر اس کے بعد اس کی پیسنا، اور اس کے بعد جناب کہاں آپ صرف اس کا حساب لگے، آپ صرف ہنڈیا کا حساب لگا لیں کتنی اس میں نعمتیں، لیکن ہم اس ٹیلی فون میں لگے رہتے ہیں، کوئی شکر نہیں ادا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی تھا۔ جب پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ پانی کے بارے میں بھی تم سے پوچھو۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں، کتنے افریقہ کی طرف ملک ہیں جہاں پہ جانور اور انسان دونوں ایک ہی جگہ پہ پانی پی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 153 یا 152 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، یہ رب العالمین کائنات کا رب ہم سے کہہ رہے، اس گناہگار بندے سے کہہ رہے تم جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جب تم لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے، دیکھو نا لوگوں کے سامنے آپ لوگ سب بیٹھے نا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں تم سے ان اچھے لوگوں میں ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر قرآن کیا کروں گا؟ کن میں؟ فرشتوں میں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح پیارے بھائیو کبھی آپ سوچا کریں ذرا، اس جسم کا ذرا دیکھیں، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ منہ، یہ اندر معدہ، یہ سب کچھ بنایا، یہ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں کس طرح آرام کے ساتھ ہضم ہوتا ہے۔ ان سے پوچھئے جن کا یعنی بھلا اسپتال جائیں تو رونا آتا ہے، کس طرح کی جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو معذور ہیں، جو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پیدائشی جنہوں نے آج دنیا نہیں دیکھی جوان ہو گئے ہیں، ان پورے جسم کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کتنے عظیم پیغمبر تھے اور توحید پر ڈٹے رہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور دوسرے نبی کا ذکر کیا نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں پیارے بھائیوں کہ شرک کے خلاف اس روئے زمین پر کھڑے ہونے والا یہ پہلا مجاہد ہے۔ 950 سال آپ اندازہ کیجئے، آج ہم 1 دن 2 دن ہفتہ 6 مہینے دور کی بات ہے کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد شکر یہ مانتا ہی نہیں ہے بات۔ کشتی کتنی 9 پشتیں تبدیل ہوئیں، 950 سال کوئی مذاق ہے؟ 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو آپ بھی یہ دعوت و تبلیغ کا جو ہے حق ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔